بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ شاد و مسرور ان نعمتوں پر جو انہیں ان کے رب نے دی ہوں گی، اور بچا لیا انہیں ان کے رب نے دوزخ کے عذاب سے۔ حکم ملے گا کھاؤ پیو خوب مزے لے کر ان نیکیوں کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بچھے ہوئے پلنگوں پر، اور ہم انہیں پناہ دیں گے، انہیں بیاہ دیں گے گوری گوری آہو چشموں سے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 18 تا 20 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن بتائے دیتے ہیں کہ پیر ہے 25 ذی-القعدہ 1432 ہجری، 24 اکتوبر سن 2011 ہے، اور آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کراتے ہیں۔ آج پروفیسر عطاء الرحمن صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ عطاء الرحمن صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احتشام کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا۔ اور پہلی خبر ہم بھارتی ہیلی کاپٹر کے حوالے سے شامل کرنا چاہیں گے۔ کل ناظرین پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی، اس حوالے سے ہماری آج کی لیڈی سٹوری ہے۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی پر بھارتی ہیلی کاپٹر اتار لیا گیا۔ پوچھ گچھ کے بعد واپس آنے کی اجازت۔ بھارتی ہیلی کاپٹر کرگل سیکٹر میں دوپہر 1 بجے پاکستان کی حدود میں گھس آیا۔ 2 افسروں سمیت 4 اہلکار سوار تھے۔ پاک فوج نے کارروائی کرتے ہوئے اترنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ ڈی جی ملٹری آپریشنز کے درمیان بات چیت میں معاملہ طے پایا۔ اطہر عباس۔ ہیلی کاپٹر شام 6 بجے واپس پہنچ گیا۔ بھارتی فوج حکام۔ پونچھ سیکٹر میں ہماری چوکیوں پر فائرنگ کی گئی، الزام۔ عطاء الرحمن صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ اس واقعے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور پاکستانی فورسز نے بھارتی ہیلی کاپٹر کو اترنے پر مجبور کیا اپنی حدود کی خلاف ورزی پر۔ اس واقعے کی سگنیفیکنس کیا ہے، پھر اس کو چھوڑ بھی دیا گیا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں احتشام 2-3 پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کبھی باز نہیں آتا، اور وہ اتنا چکنا اور اتنا ہوشیار رہتا ہے پاکستان کے معاملے میں اور پاکستان کی دفاعی صورتحال میں، کہ اس کے جاسوسی طیارے ہر وقت پرواز کرتے رہتے ہیں، اور اس کا جو جاسوسی نظام ہے وہ تمام تر نگاہیں جو ہیں وہ پاکستان پر مرکوز کیے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور کوئی وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اب یہ جو طیارہ ہیلی کاپٹر کارگل کی حدود کو عبور کرتا ہوا سکردو پر اتار لیا گیا، اس کے بارے میں اگرچہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز پاکستان اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن بھارت کے درمیان مذاکرات ہوئے، اور یہ کہہ کر عملے کو بھی رہا کر دیا گیا اور طیارہ اور ہیلی کاپٹر بھی واپس کر دیا گیا کہ غلطی سے آیا ہے۔ بھارتی غلطی نہیں کرتے، بھارتی اپنے مشن کو جاری رکھتے ہیں۔ پری پلانڈ تھا سارا، یہ سارا پری پلانڈ ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جاسوسی کرتے کرتے کچھ زیادہ ہی آگے نکل آیا ہو، لیکن یہ کہ وہ اس نے اپنے مشن پر تھا، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بھارت کا 60-63 سال کا ٹریک ریکارڈ ہمیں یہی بتاتا ہے۔ ٹھیک، تو اس لحاظ سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج نے مستعدی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے فوراً اس کو پکڑا، اتارا، پوچھ گچھ کی، یہ ایک بہت اچھی کارروائی۔ ٹھیک، اس کے بعد کچھ دفاعی ماہرین یہ کہیں گے کہ جلد بازی سے انہیں رہا کر دیا گیا اور ہیلی کاپٹر ان کے حوالے کر دیا گیا۔ تحقیق زیادہ ہونی چاہیے تھی، ٹھیک، اور اور معلوم کرنا چاہیے تھا کہ وہ بھارتی پائلٹ اور اس کے ساتھ عملہ تھا باقاعدہ، اور وہ ظاہر ماہرین کا عملہ ہوگا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ مزید تحقیقات ہونی چاہیے تھی؟ میرے خیال میں مزید تحقیقات ہونی چاہیے تھی۔ صرف ڈی جی ایم او ادھر کے اور ادھر کے ڈی جی ایم او میں گفتگو سے معاملہ طے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کی پوری پوچھ گچھ ان سے ہوتی، پورا جائزہ لیا جاتا، دیکھا جاتا کہ ہیلی کاپٹر میں کس طرح کے حالات نصب ہیں، اور قوم کو بھی اس سے آگاہ کیا جاتا، تو یہ زیادہ اطمینان کا باعث ہوتا۔ لیکن بہرحال پاک فوج نے مستعدی کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن وہ اب تو بھارت ہمارا پسندیدہ ملک ہونے جا رہا ہے، تو پھر جلدی چھوڑنا تو مجبوری ہے نا جی۔ یہ بھی ایک پہلو ہے صورتحال کا، اور یہ کوئی ایسا خوش کن پہلو نہیں ہے،
اور دیکھیں ہم تو بچھے جا رہے ہیں، لیکن بھارت جو ہے وہ اپنے کام پر اور اپنے پرانے جو اس کے ٹیکٹکس ہیں ان کو پوری طرح زیر استعمال لا رہا ہے۔ ٹھیک، ان باتوں میں بھی ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے۔ رائٹ، بالکل، اور مزید چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین اگلی خبر شامل کریں گے، ایک افسوسناک خبر ہے۔ بیگم نصرت بھٹو دبئی میں انتقال کر گئیں۔ ملک بھر میں آج عام تعطیل ہے، 10 روزہ سوگ کا اعلان۔ نصرت بھٹو کی میت خصوصی طیارے کے ذریعے آج لاڑکانہ لائی جائے گی۔ زرداری، صنم، بختاور، آصفہ ساتھ ہوں گے۔ شوہر کے بائیں جانب سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ کارکن دھاڑیں مار کر روتے رہے۔ حکومت کا نصرت بھٹو کے لیے نشان پاکستان کا اعلان۔ گیلانی کی زرداری سے تعزیت۔ نواز، شہباز شریف، لطیف کھوسہ، شجاعت، پرویز الہی، الطاف، فضا گیلانی، منور حسن، فضل الرحمان، عمران، ساجد میر، مشرف، طاہر القادری اور دیگر کا اظہار تعزیت۔ اس حوالے سے مزید خبریں بھی ہیں کہ نصرت بھٹو کی زندگی المناک سانحات سے عبارت، جمہوری جدوجہد میں سرگرم نہیں۔ ضیاء کے خلاف MRD کی تحریک کی قیادت کی، زندگی میں شوہر کی پھانسی، 2 بیٹوں کی موت دیکھی۔ قذافی اسٹیڈیم میں پولیس کی لاٹھی لگی جس سے یادداشت ختم ہوتی گئی۔ صحیح معنوں میں بھٹو زرداری دور شروع۔ اور کچھ مزید خبریں، ممتاز بھٹو صاحب کا بیان ہے، فاطمہ بھٹو کا بیان ہے کہ قانونی وارث ہم ہیں، نصرت بھٹو کی میت ہمارے گھر سے اٹھنی چاہیے۔ غنوہ، دادی کے انتقال پر سیاست کی تو یہ شرمندگی کا مقام ہوگا۔ فاطمہ بھٹو، نصرت بھٹو دلیر خاتون تھی، یہ کہنا ہے ممتاز بھٹو کا۔ عطاء الرحمان صاحب سے جانیں گے کہ بیگم نصرت بھٹو کی زندگی جس جدوجہد سے عبارت ہے، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ساتھ دیا ایک ایسے وقت میں جب وہ مشکل میں تھے، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی، اور اس کے بعد کے جو حالات تھے، پھر بچوں کو لے کر ایک دوبارہ پارٹی کو ری آرگنائز کرنا، اس جدوجہد کو آگے لے کر، اور بھٹو صاحب کے پیغام کو، پیپلز پارٹی کے پیغام کو آگے پہنچانا۔ آپ ان تمام واقعات پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، کچھ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے گا ان کی زندگی کے دیکھیے، حوالے سے۔ مرحومہ بیگم نصرت بھٹو ایک بہادر خاتون تھی اور مشکل حالات کا مقابلہ کرنا جانتی تھی، اور انہوں نے مقابلہ بھی کیا۔ وہ اگرچہ جب ذوالفقار علی بھٹو اپنی جواں عمری میں وزیر خارجہ تھے پاکستان کے، اس وقت زیادہ وہ منظر عام پر نہ آئیں، ان کی ایک اہلیہ کے طور پر وہ فرائض سر انجام دیتی رہیں، لیکن جب بھٹو کی مخالفت میں ایوب خان کی مخالفت میں بھٹو نے جلوس نکالنے شروع کیے اور گرفتار ہو گئے، تو ان کی پہلی گرفتاری کے دوران یہ سامنے آئیں اور انہوں نے جلسوں اور ریلیوں سے خطاب کیا، صحیح، اور اس طرح ان کے سیاسی کردار کا دور شروع ہوتا ہے ایوب خان کے آخری دنوں سے۔ اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ 70 کے انتخابات ہوئے، اس کی کمپین چلی۔ اس کمپین میں یہ زیادہ مستعد اور مصروف نہیں نظر آتی ہمیں، صحیح، اور اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کو جب اقتدار ملا تو ان کا کردار خاتون اول کا تھا، اور اس لحاظ سے ظاہر ہے وہ مشورے بھی دیتی ہوں گی، دلچسپی بھی لیتی ہوں گی، اور پیش بھی رہتی ہوں گی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو وزیر اعظم ہاؤس تک ہی محدود رکھا۔ تاہم ضیاء الحق نے جب بھٹو کے تختہ الٹا اور اس کے بعد انہیں گرفتار کیا، تو بیگم نصرت بھٹو کے سیاسی کردار کا اہم ترین دور شروع ہوتا ہے۔ صحیح، انہوں نے اپنی صاحبزادی بے نظیر بھٹو کے ساتھ مل کر جلا وطنی کے عالم میں بھی، ملک کے اندر رہ کر بھی ضیاء الحق کے آمریت کے خلاف اپنی جماعت کے جد و جہد کی قیادت کی، رائٹ، اور ابتدائی سالوں میں تو ان کی حیثیت بے نظیر بھٹو سے بھی زیادہ اہم تھی اور زیادہ مؤثر تھی، اور لیکن اس کے بعد پھر جب 10 اپریل 1986 کو بے نظیر بھٹو لاہور اتریں اور پھر پورے پاکستان کا دورہ کیا، تو عملاً پیپلز پارٹی کی قیادت بے نظیر کے ہاتھ چلی گئی اور بیگم نصرت بھٹو پس منظر میں چلی گئی۔ ٹھیک، اس سے پہلے انہیں ایک صدمہ برداشت کرنا پڑا، ان کا بیٹا شاہ نواز بھٹو پیرس کی ایک جگہ مردہ پایا گیا، اور یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا جو بھٹو کی پھانسی کے بعد
جس سے وہ دو چار ہوئیں۔ اور اس سے بڑا صدمہ پھر مرتضیٰ بھٹو کا، اور ایک ایسے دور میں جب وزیر اعظم ان کی اپنی ہی صاحبزادی تھیں، وہ تو اتنا بڑا صدمہ تھا کہ حکومت ان کی ہے، وزیر اعظم بے نظیر بھٹو ہیں، اور کراچی میں کلفٹن میں مرتضیٰ بھٹو کا سر عام قتل ہو جاتا ہے، اور اس صدمے کو مرحومہ نصرت بھٹو برداشت نہ کر سکیں، اور ان کے جو ہیں قوا وہ جواب دے گئے۔ اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اب سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی بہت زیادہ ان پر اثر ہوا، اور وہ مزید اب میں نہیں صدمے میں کہہ چلے گئے۔ سکتا احتشام کہ نصرت بھٹو صاحبہ بیماری کے جس عالم میں دبئی کے ایک کلینک میں پڑی ہوئی تھیں اس وقت، تو بے نظیر بھٹو کی المناک موت کی انہیں خبر بھی پہنچ سکی یا نہیں پہنچ سکی۔ ٹھیک، وہ اس سے پہلے ہی مرتضیٰ بھٹو کی قتل کی وجہ سے سکتے کے عالم میں چلی گئی تھی، رائٹ۔ اور اب یہ اندرونی حالات ان کے خاندان کے لوگوں کو زیادہ معلوم ہے کہ بے نظیر کا صدمہ ان کے اس سے وہ باخبر بھی ہو سکی تھی، ان کے کانوں تک یہ خبر بھی پہنچ سکی تھی، اور اس وقت ان کی جو حالت تھی وہ ایسی خبر سننے کے قابل بھی تھی یا نہیں۔ رائٹ، پر اللہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جی جوار بالکل، رحمت اللہ میں تعالیٰ ان کی جگہ عطا مغفرت فرمائے۔ کرے، اور وہ ایک بڑی جد و جہد کرنے والی خاتون تھی، اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کو خوب نبھایا۔ رائٹ، بالکل صحیح۔ اور کچھ مزید خبریں شامل کرنا چاہیں گے، ملکی سیاسی صورتحال کا ایک جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم کا بیان ہے کہ کاف لیگ دوسری بڑی جماعت ہے، زرداری کی موجودگی میں الیکشن میں حصہ نہ لینے کی بات غیر آئینی ہے۔ وزیر اعظم، گو زرداری گو ریلی غیر جمہوری ہے، منتخب صدر کو یوں نکالنے کی بات اصولی سیاست کرنے والوں کو زیب نہیں دیتی۔ مسلم لیگ نون کے لیے عمران چیلنج ہیں، بنگلہ دیش ماڈل ناکام ہو چکا۔ ظہور الہی پیلس میں پریس کانفرنس، مونس کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ پھر میاں شہباز شریف صاحب کا بیان بھی ہے اسی حوالے سے کہ زرداری کی موجودگی میں شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے، کرپٹ ٹولے سے نجات کا فیصلہ کر لیا شہباز شریف۔ 28 اکتوبر کی ریلی کرپٹ حکمرانوں کے خلاف عوام کی طرف سے اعلان جنگ ہوگا، غلط رزلٹ کے ذمہ دار نہیں بچ سکیں گے۔ ڈینگی سے جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثہ میں امداد کی تقسیم شروع کر دی۔ خطاب، وزیر اعلیٰ نے سری لنکن ٹیم کا استقبال اور گنگا رام کا دورہ بھی کیا۔ گو زرداری گو مہم مسلم لیگ نون بڑے زور و شور سے چلا رہی ہے، اور اب لاہور جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ سیاست کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ ایک طرف 28 تاریخ کو اس بات کی نواز شریف صاحب ریلی کی قیادت کریں گے، مسلم لیگ نون کی ریلی ہے، پھر 2 دن بعد عمران خان صاحب کا جلسہ ہے، اور اس سے 28 سے ایک دن پہلے اب ابرار الحق صاحب بھی ایک ریلی نکال رہے ہیں۔ تو اس طرح سے مال روڈ پر اگر آپ گزریں تو بینرز آپ کا استقبال کرتے ہیں تینوں کی جانب سے جو لگائے گئے ہیں۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ بیانات اور پھر لاہور کی سیاست؟ دیکھیں، لاہور ہمیشہ سے سیاسی تحریکوں کا مرکز رہا ہے، اور جب لاہور الٹتا ہے تو تختے الٹ جاتے ہیں۔ یہ آج کی نہیں، بہت پرانی بات ہے، اور اس کی صداقت جو ہے وہ ہمیشہ سے قائم رہی ہے، اور آج بھی وہ اتنی ہی جسے کہتے ہیں ریلیونٹ بات ہے۔ اور اس لیے نواز شریف صاحب، کبھی بھٹو لاہور میں بہت مقبول تھے جی، اور لاہور ان کا قلعہ سمجھا جاتا تھا، اور پھر نواز شریف صاحب نے اس قلعے پر قبضہ کیا اور حکمرانی کی، 2 مرتبہ وزیر اعظم بنے، اور اب عمران خان صاحب قبضہ کرنے کی تیاری کریں گے، آپ سمجھتے ہیں کیسے ہی؟ اور اب عمران خان اس میدان کو مارنے کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے اس قلعے کی حفاظت کے لیے پوری طرح مستعد ہیں۔ ٹھیک، گو مشرف گو کے بعد اب گو زرداری گو مہم آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک یہ مہم کامیاب ہوگی؟ دیکھیے، 2 باتیں ہیں۔ وزیر اعظم گیلانی نے کہا ہے کہ منتخب حکومت کے خلاف اس طرح کی تحریک نہیں اٹھنی چاہیے۔ ٹھیک، پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایسی تحریک اٹھے جو کسی پس پردہ قوت کو منتخب حکومت الٹانے کی دعوت دے رہی ہو تو وہ ایک غلط کام ہے، غیر آئینی ہے، اور ایسی تحریکوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن اگر تحریک کے مقاصد اور تحریک کے جو ہے عزائم یہ ہوں
کہ وہ کوئی آئینی طریقہ اختیار کر کے پارلیمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر سے یا پارلیمنٹ میں ایک تبدیلی لا کر وہ وسط مدتی انتخابات کا انعقاد کرانا چاہتی ہے جی تو یہ پارلیمانی روایات کے عین مطابق ہے. ٹھیک. اور جہاں جہاں پارلیمانی جمہوریت قائم ہے وہاں وہاں وسط مدتی انتخابات کے مطالبے کئی مرتبہ کیے گئے تاریخ میں، بارہا کیے گئے، اور حکومتیں جو ہیں وہ مجبور ہوئیں ان انتخابات کو کرانے میں اور ایک نئی قیادت آئی. رائٹ سر، کچھ مزید خبریں شامل کریں گے اور پھر بریک کے لیے ہمیں جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو ان پر آپ کی رائے بھی لیں گے. ایک اہم خبر ناظرین کے بھارتی اعتراض دولت مشترکہ کانفرنس میں جانے والے وفد سے صدر آزاد کشمیر کا نام نکال دیا گیا. سردار یعقوب نے آئندہ ہفتے آسٹریلیا میں ہونے والی کانفرنس میں وزیراعظم گیلانی کے ہمراہ شرکت کرنا تھی. صدر زرداری کے ساتھ وزیراعظم آزاد کشمیر کے جانے پر بھی بھارت نے اعتراض کیا تھا جو چین نے مسترد کر دیا. پھر ترکی میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 85 سے زائد افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. اور ایک اور خبر بھی ہے کہ مارچ میں کئی قد آور شخصیات سمیت 50 سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے. بابر اعوان، رضا ربانی، وزیر خزانہ صفدر عباسی، اسحاق ڈار، وسیم سجاد، طارق عظیم، نعیم چٹھا بھی شامل ہیں. ایس ایم ظفر، جمال لغاری، نیلوفر بختیار، سلیم سیف اللہ، محمد علی درانی، ہارون اختر کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے. ان تمام خبروں پر بھی بات ہوگی، تجزیہ بھی لیں گے طاہر رحمان صاحب سے، لیکن پہلے وقت ہے ایک بریک کا اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. یہ ہے وقت. نصرت بھٹو کی میت آج پاکستان پہنچائی جائے گی. تدفین گڑھی خدا بخش میں ہوگی. امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خاتمے میں تعاون کرے. ترکی میں شدید زلزلہ، ہلاکتوں کی تعداد 150 ہو گئی. اور لیبیا کی آزادی کے اعلان پر عوام کا رات بھر جشن. وقت کے ساتھ رہیے. نوائے وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین. ہمارا نمبر ہے 0423631269 اور مختلف خبروں پر تو ہم نظر ڈالتے ہی رہتے، لیکن ایک انتہائی افسوسناک خبر جو کہ کل گوجرانوالہ میں یہ واقعہ پیش آیا وہ ڈسکس کرنا چاہیں گے، اور معاشرے کے رویے جو تبدیل ہو رہے ہیں اس پر بھی ہم طاہر رحمان صاحب سے بات کرنا چاہیں گے. گوجرانوالہ میں غربت سے تنگ نوجوان نے ماں باپ اور 6 بہن بھائیوں کو قتل کر ڈالا. کلر آبادی کے 18 سالہ افضل کا والد سے اکثر جھگڑا رہتا تھا. اہل خانہ کو نشہ آور گولیاں کھلا کر ٹانگیں باندھ دی. پہلے ماں اور والد، پھر 5، 12، 14 اور 16 سالہ بہن بھائیوں کے سروں میں گولیاں مار دی. ملزم گرفتار کر لیا گیا. طاہر رحمان صاحب، یہ افسوسناک واقعہ ہے. معاشرے کے جو رویے ہیں لوگوں کے چینج ہوتے جا رہے ہیں، اور وجہ جو ہے غربت بتائی گئی ہے. اور دوسری جانب حکومت کی طرف ہم دیکھیں تو وہ عوام پر بوجھ بڑھاتی ہی جا رہی ہے. کہ اس طرح کے واقعات مزید بڑھیں گے؟ یہ جو رویوں میں بہت زیادہ عدم توازن پیدا ہو گیا ہے اور تیزی سے وہ آگے کی جانب بڑھ رہا ہے. گوجرانوالہ کا یہ المناک واقعہ اسی کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ بہت اس لحاظ سے افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان نے خواہ کیسے بھی حالات تھے، والدین کو مار ڈالا، ان حالات میں والدین کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو، اور ایک ننھی منی معصوم 2 سال کی بہن کو. آدمی جب درندگی کی انتہا تک نہ جب تک پہنچ جائے تو وہ ایسی حرکت نہیں کرتا. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کیوں پیدا ہو رہے ہیں، کیوں پروان چڑھ رہے ہیں، اور ان کے جو رویے ہیں، ظاہر ہے آدمی جذبات سے متاثر ہو جاتا ہے. آدمی کئی قسم کے حالات
کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن اس حد تک کوئی چلا جائے کہ ماں باپ کو بھی مار دے، معصوم بہن بھائیوں کو بھی سوسائٹی میں اس بگاڑ کی آپ قتل سمجھتے ہیں کر کہ دے۔ اسٹیٹ بھی ذمہ دار ہے، حکمران بھی ذمہ دار جی، ہے؟ حکمران، ریاست اور ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک، ہمیں بھی اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ اپنے ہمسایوں پر نگاہ رکھیں، ان کے حالات کو دیکھتے رہیں۔ صحیح۔ اب یہ نوجوان کس کیفیت میں مبتلا ہوا، کس بری سوسائٹی میں تھا، اس نے اپنے باپ پر الزام لگایا کہ وہ جوا کرتا تھا، خود وہ منشیات کا کس حد تک عادی تھا، اور اس کا اپنا ذہنی توازن کتنا خراب ہو چکا تھا، اس کا تو اندازہ بعد میں ہوگا، اور ہمارے یہاں تحقیقات بہت کم ہوتی ہیں۔ رائٹ، وقتی طور پر ایک مسئلہ اٹھتا ہے اور اس کو پھر دبا دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صحیح۔ اب ظاہر ہے یہ تو جیل میں چلا جائے گا، اور یہ اتنا بڑا قاتل ہے کہ اس کو سزا جو قانون میں لکھی ہوئی ہے اندازہ ہے وہ مل جائے گی، لیکن اس اسباب کا تعین نہیں ہو سکے گا ٹھیک، جس کی وجہ سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح کی شرمناک افسوسناک حرکتیں رائٹ کرتے سر، ہیں۔ آپ کی اجازت سے ہم کالر شامل کرنا چاہیں گے۔ پہلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے ہیں؟ وعلیکم بھائی، میں مسز جاوید بول رہی ہوں، آپ کو راسی بھائی کو بہت سلام ہو۔ یہ جی جو وعلیکم۔ بچے نے کیا ہے 8 قتل کر دیے، یہ قتل جو ہو گئے ان کو تو سزا مل گئی، لیکن ان کو مشکل ہے کہ کوئی پھانسی لگا ہے، یہ بھی بعد میں چھوٹ جائیں گے۔ آپ یقین کریں ہمارے حکمران جب کوئی اور حکمران بھی کسی سزا دیتا ہے کسی گناہ کی تو اس کو ظالم کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر سزا کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں، بس جو مر گئے بیچارے مر گئے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ فرسٹریشن، یہ بچوں میں جب ایم ختم ہو جاتا ہے، جب انہیں سمجھ آ رہی تھی ہمارا آگے لائف میں ایم ہی نہیں رہا، تو وہ کوئی بھی ڈسٹرکشن کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے حکمران وہ تو ہوں گے اسی، لیکن ہمارے حکمران اس 110% ذمہ دار ہیں۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے کال کی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، عبدالرزاق بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی عبدالرزاق صاحب۔ احتشام صاحب، میری ایک تجویز ہے آپ کے چینل کے لیے۔ جی میں فرمائیے گا تقریباً پلیز۔ 20-25 سال سے نوائے وقت کا کاری ہوں، اور جب سے یہ چینل شروع ہوا ہے اس وقت سے آپ کو کالنگ کر رہا ہوں۔ جی بہت واحد شکریہ۔ چینل ہے کہ جو عوام کی رائے کو جس طرح وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ دوسرے چینل تو الفاظ منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری ایک اپنے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ کال کرتے وقت اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں، ایسے لفظ استعمال نہ کریں کہ جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ کے لیے تجویز یہ ہے کہ آپ پروگرام کے آخر میں جو سب سے اچھی سوال جس نے کیا ہو یا کوئی بات کی ہو اس کا نام اناؤنس کر دیا کریں، تاکہ اس سے یہ ہے کہ کم از کم وہ اچھی بات کریں گے۔ دوسری صرف ایک چھوٹی سی اور بات ہے کہ یہ رپیٹ کرنے والے پروگرام اور یہ قسمت کا حال وغیرہ یہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں معاشرتی برائیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، جیسے یہ 8 قتل ہوئے ہیں، ٹریفک کے قوانین ہیں اور دیگر مسائل، چھوٹے چھوٹے ڈرامے ٹپس بنا کے یہ ان کی جگہ اگر آپ دکھائیں تو اس سے کافی بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ رائٹ عبدالرزاق صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی تجاویز دی ہیں، اور یقیناً ہمارے پروڈیوسر صاحبان نے اس کو نوٹ بھی کر لیا ہوگا۔ فرسٹریشن معاشرے میں کیوں ہے؟ فرسٹریشن کی ایک وجہ تو دیکھیں اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ ہو چکی ہے کہ متوسط طبقے کے لیے بھی وہ بھی اس کی کسک محسوس کر رہا ہے، اور اس کے لیے بھی گزارا کرنا اس آرام دہ کیفیت میں ممکن نہیں رہا جیسا کہ اس طبقے کا آسائشیں میسر تھیں وہ کرتا تھا۔ مہنگائی اس پر بھی حملہ آور ہو رہی ہے، تو اس سے نچلے متوسط طبقے اور غریب لوگوں کا حال جو پاکستان کی بھاری اکثریت ہے عوام کی، ان کا آپ اندازہ لگا لیجیے۔ ٹھیک، تو اس کے نتیجے میں فرسٹریشن نہیں پیدا ہوگی تو کیا، اور اس پر مستضاد چلے ایک آدمی تھوڑی بہت آمدن ہو وہ گزارا کر لیتا ہے، کچھ صورتحال کا مقابلہ کر لیتا ہے، روکھی سوکھی کھا لیتا ہے، اور لیکن اگر اس کے ساتھ بے روزگاری بہت زیادہ ہو۔ اب دیکھیں نا، موسم سرما میں صنعتوں میں 3 ماہ CNG سیکٹر کی ہفتے میں 4 دن گیس بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بے روزگار ہوں گے لوگ تو فرسٹریشن اور زیادہ بڑھے گی لوگوں کی، بند ہو جائیں گی، اور جو دیہڑی پر کام کرتے ہیں ان صنعتوں میں جو مزدور جو ہیں وہ تو بالکل بے روزگار ہو گئے نا، ان کی تو آمدنی کا دروازہ بند ہو گیا، اور جو دوسرے ہیں ان کو نوکری سے ویسے ہی جواب مل جائے گا جو باقاعدہ کام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مال نہیں بک رہا، ہمارا مال بن نہیں رہا، ہم کہاں سے آپ کو تنخواہ دیں۔ تو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو مہنگائی کی کیفیت میں جب آپ ایک دھیلے کی چیز خریدنے کے سرے سے قابل ہی نہ ہو، آپ کے پاس ایک پیسہ نہ ہو، اور پھر صرف مہنگائی کا مسئلہ نہیں، گھر میں بیماری ہوتی ہے، دوسرے مسائل ہوتے ہیں،
بارش آ جائے تو آپ کی چھت ٹپکنے لگتی ہے. لیکن حکمرانوں کو اس چیز کا شاید اب احساس موسم نہیں ہو تبدیل رہا. ہو رہا ہے تو غریب لوگوں کو گرم کپڑوں کی ضرورت ہے, بالکل صحیح. اور وہ کہاں سے لیں گے بے روزگاری کے حالات. رائٹ سر, کچھ مزید کالر ہمارے ساتھ سلیم صاحب ہیں بکر سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی سلیم صاحب. سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ محترم نصرت بھٹو جن کا انتقال ہوا ہے, بلا شبہ ایک ماں اور ایک بیوی کی حیثیت سے جن مصائب و علائم سے گزر کر انہوں نے جمہوریت کے لیے جد و جہد کی تھی وہ قابل تحسین ہے. اور بھٹو خاندان نے پاکستان میں عوام اور جمہوریت کے لیے جو خدمات دی ہیں, لیکن افسوس ہے کہ اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ سکے. جو موجودہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے بھی لمحہ فکریاں ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کہ آج بھی جمہوریت سٹرگل کر رہی ہے. عوام, اس پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا, آج اس کے لیے ترس گئے ہیں. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت اور جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کیے جائیں. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ سلیم صاحب, آپ نے بکر سے کال کی. عمیر صاحب ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی عمیر صاحب. کہنا چاہتا ہوں, ذرا میری بات سنیے گا. جی جی فرمائیے آپ پلیز. کے پروگرام کی میں نے خود یہاں تعریف کی کہ یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور یہ چینل ہی بہت اچھا ہے. وقت ایک محب وطن لوگوں کی ساری وہ ٹیم ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تھوڑی سی مہربانی کریں. اکثر کالر نے آپ سے شکایت کی کہ ہماری باتوں پہ تبصرہ نہیں کرتے, اور اس پروگرام میں میں نے دیکھا آپ کا جواب یہ تھا کہ جس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں اس پہ تبصرہ کر دیتے ہیں. ذرا مہربانی کیجیے, ایک مہمان کو اپنے کو پین دے دیا کریں, وہ کچھ پوائنٹ نوٹ کرے. اور کالر کیونکہ اس کی انسلٹ ہوتی ہے, دو باتوں پہ اس کے چھوٹا چھوٹا ہی تبصرہ کر دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی. اور دوسرا میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آج ملک میں چھٹی دی گئی ہے, ہمیں بھی افسوس ہے, نصرت بھٹو کا ایک عظیم عورت تھی, ہمیں بھی دکھ ہے, لیکن پورے ملک میں چھٹی کیوں دی گئی؟ میں پوچھتا ہوں کہ ہم پہلے ہی مرے ہوئے ہیں, تو اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر دیں. رائٹ عمیر صاحب, پہلی گزارش تو یہ ہے ہماری تمام کالر سے ہی کہ وہ جو سوال ہیں وہ پہلے سے ذہن میں سوچ کر رکھا کریں, اور کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے, بہت سارے کالرز ہوتے ہیں اور پھر ہم اپنے تجزیہ کار سے تجزیہ نگار سے ہم بات بھی کرتے ہیں, تو اس وجہ سے چونکہ طوالت اختیار کرتی ہے کال, اس وجہ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں اپنے کالرز کے ساتھ کہ براہ مہربانی تھوڑا سا آپ کویشچن جو ہے وہ اس کو پریسائز کر لیا بلکہ میرا ایک مشورہ وقت کے محترم ناظرین سے ہے جو سوال کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنا سوال 2-3 لائنوں میں لکھ لیا کریں. ان کے لیے سوال کرنا بھی آسان ہوگا اور ان کا جواب بھی وہ متعین الفاظ میں ہوگا, ممکن ہو جاتا ہے. باقی ہمارے اس ناظر کے جذبات اور خیالات کی میں بڑی قدر کرتا ہوں. ہمارے ریگولر کالر ہیں, بہت اچھے سجیشنز دیتے ہیں. ان کے جذبات وابستہ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ مسائل زیر بحث آئیں, ان کے سوالات کا انہیں جواب ملے, اور ایسا ہی ہونا. اچھا, سلیم صاحب نے بھی بکر سے جو کال کی, انہوں نے کہا کہ موجودہ جو پیپلز پارٹی ہے اب وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی, جو کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پیپلز پارٹی تھی. یہ تو ایسی بات ہے جو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں, تو یہ تو ایک اب ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی نہ صرف بھٹو خاندان سے منتقل ہو کر ایک دوسرے خاندان کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے, بلکہ پیپلز پارٹی کے وہ جو تھے انقلابی نعرے اور وہ جو خواب اس نے دکھائے تھے وہ سب کچھ ختم ہو کر رہ گئے ہیں. اور پیپلز پارٹی ایک سٹیٹس کو کی جماعت ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے اتنے گہرے تعلقات ہیں کہ کسی اور جماعت کے نہ ہوں گے. اور امریکی سامراج جس کے خلاف بھٹو ایک بڑی سمبل بن کر ابھرے تھے, اور انہوں نے اس کو بھارت اور امریکہ دونوں کو چیلنج کیا تھا. آج کی پیپلز پارٹی بھارت کے آگے بھی سر جھکائے کھڑی ہے, اور امریکہ کی تابعداری میں وہ اس حد تک چلی گئی ہے کہ 2 مئی کا ایبٹ آباد کا آپریشن ہوا اور صدر زرداری نے فوراً واشنگٹن پوسٹ میں مبارکباد کا مضمون لکھ دیا. تو ظاہر ہے, اور پھر یہ گزشتہ 3.5 سال میں وہ عوام کو معمولی سی ریلیف بھی نہیں دے سکے, بلکہ مہنگائی, بے روزگاری کا اتنا بڑا تحفہ دیا ہے کہ عوام کی کمر اسے برداشت نہیں کر پا رہی. رائٹ, بالکل صحیح فرمایا سلیم صاحب کو. یقیناً ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. کچھ مزید کالرز ہیں, 2 کالرز ہیں. پہلے کالر ہیں جمیل صاحب عارف والا سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی جمیل صاحب, کال ڈراپ ہوئی ہے. اور کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ مقصود احمد سر بول رہا ہوں. جی فرمائیے گا. جی مقصود صاحب سر, میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں احتشام صاحب, جی
سر یہ آپ پہلے فرما رہے تھے کہ جو نوجوان نے جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جو اس نے والدین اور بہن بھائیوں کو جو قتل کر دیا، اس معاملے میں عرض یہ ہے کہ سر ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں نا انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا جو اسلام ہے یہ یونیورسل مذہب ہے، لیکن اس میں ہم نے جو یونیورسلائزیشن ہے نا اس کو ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا، نہ لوگوں کو یہ بتایا. اچھا دوسرا سر بڑھتی ہوئی آبادی کے یہ فساد ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کے لیے پلاننگ. اچھا اس میں مدد کر سکتے تھے یہ مذہبی رہنما، وہ الٹا جناب اس کی تعویلیں عجیب عجیب پیش کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے. دوسرا سر گورنمنٹ یہاں پہ اتنے خرچے کر رہی ہے، اسے ایک مہربانی اور کرنی چاہیے کہ ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر پر کم از کم ایک سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کی ضرور پوسٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو کاؤنسلنگ اور گائیڈنگ جو ہے نا وہ مل سکے. ٹھیک، میں اس معاملے میں بس یہی تھا میرا. رائٹ جی، تھینک یو ویری مچ. دو باتیں کی، پہلے مذہبی رہنماؤں نے کچھ نہیں کیا اور فیملی پلاننگ کے حوالے سے مذہبی رہنماؤں کو آگے آنا چاہیے تھا. پھر انہوں نے تجویز دی کہ تحصیل سطح پر ایک ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کی جائیں تاکہ جو ذہنی اور نفسیاتی مسائل ہیں وہ اس حوالے سے بھی لوگوں کو ہیلپ مہیا کر سکے. دیکھیں احتشام، مذہبی رہنماؤں کا بنیادی فریضہ تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ اور رسول کی تعلیمات سے آشنا کریں، اور اللہ اور رسول کی تعلیمات جو صبر اور توکل کا درس دیتی ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے تو بہت ہی مشکل حالات کا سامنا کیا جا سکتا ہے. اور پھر وہ جو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے بہت ہی بڑی حقیقت ہے اور ہمیں اس کو اپنا لینا چاہیے. الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے. بے شک. دوسری تجویز جو انہوں نے سائیکیٹرسٹ کی دی ہے یہ بہت اچھی تجویز ہے اور مغرب میں اس پر بہت عمل ہوتا ہے، اور اس کے باوجود وہاں خودکشیاں بھی ہوتی ہیں اور وہاں بھی ایک نوجوان اٹھتا ہے اور 10-12 آدمیوں کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک چیز کا بڑا فقدان ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم جن محلوں میں جن علاقوں میں رہتے ہیں اور وہاں غریب بھی رہتے ہیں، کھاتے پیتے لوگ بھی رہتے ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں. تو پڑھے لکھے جو لوگ رہتے ہیں ان سب کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش محلے ارد گرد پر نگاہ رکھیں اور انہیں ایسے کوئی نوجوان نظر آ جائیں جو کہ حالات کی وجہ سے برہمی کا شکار ہوں اور ان کا رویہ عدم توازن کا ظاہر کر رہا ہو، تو ہم ان سے مل کر محبت کا اظہار کریں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے ان کے گھر میں ہم کو خوشحالی کا انقلاب تو نہیں لا سکتے، لیکن ان کے جذبات کو، خیالات کا بھی کوئی سن کر اور ممکن ہو تو تھوڑی بہت مدد کر یا ان کو کوئی سی صحیح راستے پر لگا کر ہم ایک ایسی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں جس میں اتنا شدید رد عمل نہ ہو جو گجرانوالے کے ایک گھرانے میں. گجرانوالا غربت تو سارے ملک میں، لیکن گجرانوالا کھاتے پیتے کاروباری لوگوں کا شہر ہے اور وہاں صنعتی اور تجارتی سرگرمیاں ہمیشہ برے حالات میں بھی عروج پر رہتی ہیں. بڑے لوگ کامیاب زندگیاں گزارتے ہیں. اگر کوئی کمیونٹی کانشسنس پیدا ہو جائے اور اس سے یہ لوگ جو ہیں اپنے گرد و پیش میں جو اس طرح کے محروم لوگ ہیں یا نشئی لوگ ہیں ان کو جذبات پر ذرا مرہم رکھنے کی کوشش کریں تو بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں. رائٹ. عطار رحمان صاحب کے جواب آپ نے ملاحظ فرمایا، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی قوانین پر عمل کیا جائے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں، خاص طور پر معاشرتی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے، ہمسائے کے ساتھ جو تعلقات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس پر عمل کر لیا جائے تو اس طرح کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. تمام کالرز کے جنہوں نے آج کے پروگرام میں تنقید کی یا تجاویز دی، ہم ان کے مشکور ہیں، شکر گزار ہیں اور مزید بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے رہیں گے. جن کی کال شامل نہیں کر سکے ان سے معذرت. بڑھتے ہیں نوائے وقت کالم کی جانب.
ناظرین آج کا کالم محمد سلیمان خان صاحب کا کالم ہے۔ محمد سلیمان خان صاحب صدر سندھ طاس واٹر کونسل پاکستان ہیں اور انہوں نے کالم لکھا ہے توانائی کا بحران اور حکومت کی مجرمانہ خاموشی پر۔ لکھتے ہیں کہ پاکستان وسائل کے لحاظ سے کسی سے کم نہیں، کمی ہے تو صرف حکمران ٹولے کی نیک نیتی کی۔ ہر آنے والا دور پہلے سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کرپشن نے ہر ادارے کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ خود ساختہ بحرانوں کے ذریعے مخصوص ٹولے کو نوازا جا رہا ہے۔ صنعت اور تجارت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور کساد بازاری زوروں پر ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اگر جو بجلی کا بحران ہے یا توانائی کا بحران ہے، اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ہائیڈل پاور منصوبوں پر نظر ڈالی جائے تو بے شمار ایسے منصوبے موجود ہیں جن کی فیزیبلٹی رپورٹ بھی مکمل ہو چکی ہے۔ ان منصوبوں پر توجہ دی جائے تو پاکستان میں توانائی کا بحران پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ حکومت کے اپنے سروے کے مطابق 50,000 میگا واٹ بجلی ہائیڈل منصوبوں کے ذریعے پیدا کی جا سکتی ہے، جبکہ غازی بروتھا اور کوہالہ جیسے آن فلو آف ریور بے شمار منصوبوں کے ذریعے مزید 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اور اس کالم پر رائے لینا چاہیں گے ہم محترم عطا الرحمان صاحب سے۔ عطا صاحب، اتنے اہم منصوبے ہیں اور یہ تجاویز جو دے رہے ہیں محمد سلیمان خان صاحب، تو پھر حکومت ان پر عمل کیوں نہیں کرتی؟ حکومت اس لیے عمل نہیں کرتی کہ حکومت کو دوسرے کاموں سے فرصت نہیں ملتی۔ ایک تو لوٹ کھسوٹ کا جو بازار جاری ہے اور اس میں اب یہ بات بلا تکلف کہی جا سکتی ہے کہ اس میں ہمارے حکمران بھی شامل ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، حکومت کا کام جو ہے وہ حکومت کو سنبھالنا ہے اور کو بچانا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ بھی الائنس اور اتحاد کرنا ہے جو کبھی حکومت کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ ایک دوسرے کا نام، ایک دوسرے کو قاتل لیگ اور ایک دوسرے کو پاکستان توڑنے والے کا تانا دیتے تھے۔ ٹھیک۔ اور تیسرا جو حکومت ہے وہ امریکہ کی تابعداری میں اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ اس کو اپنے اخراجات چلانے اور اپنے للو تللوں کے لیے جو امریکی امداد کی ضرورت ہوتی ہے اور امریکی سرپرستوں کی وجہ سے حکومت کو استحکام ہمارے یا بدقسمتی سے ملتا ہے، ان کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ ابھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ 2 مئی کے آپریشن کے فوراً بعد مبارکباد کا پیغام دیا گیا جی، اور آرٹیکل بھی لکھے گئے، وزیر اعظم نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر اسے مختلف فتح قرار دیا۔ تو جب حکومت اس طرح کی خوشنودی حاصل کرتی رہے تو وہ حقیقی منصوبوں جن سے پاکستان ترقی کرے، جن سے پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو، جن سے پاکستان آگے کی طرف بڑھے اور خود کفالت کی منزل کی جانب قدم رکھے، اٹھائے، وہ ان کی جانب۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچانے چاہیے، سٹارٹ کرنے چاہیے جن میں کم مدت لگتی ہو، کم سرمایہ لگتا ہو، چھوٹے ڈیمز بنانے چاہیے جو کہ 1-2 سال کے اندر جلدی تکمیل ہو جائے؟ اگرچہ ہم سندھ طاس معاہدہ کرنے کا جرم کا پہلے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کے دور میں ارتکاب کر چکے ہیں، ٹھیک، اور اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ بھارت ہر وقت ہمارا پانی بند کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، اس کے باوجود ہمارے پاس جتنا ہائیڈل پاور کا خزانہ ہے ہم اسے تو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، رائٹ، بالکل۔ اور اگر ہم اسے بھی یوٹیلائز نہ کریں، اسے بھی روبہ عمل نہ لائیں تو پھر ہم ایک قومی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس کالم میں بجا طور پر توجہ دلائی گئی ہے کہ بجلی کا اور توانائی کا جو بحران ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے اپنے اس داخلی وسائل کو ہی زیر استعمال لا کر، اور اس میں ہائیڈل پاور کے تحت مختلف منصوبوں پر عمل کیا جائے، چھوٹے ڈیم بنائے جائے، بڑے ڈیم بھی بنائے جائیں۔ کالا باغ ڈیم ایک قومی ضرورت ہے، اس کو بھی بنایا جائے۔ اب دیکھیے کہ جو 2010 کا سیلاب آیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا، اس سیلاب کی تباہ کاریوں میں بہت کمی لائی جا سکتی تھی اگر ہمارے ہاں کالا باغ ڈیم اور چھوٹے چھوٹے ڈیم ہوتے، اور جو اب سندھ کے 6 شہر ابھی تک ڈوبے ہوئے توفن کا شکار ہیں، گندے پانی کی نکاسی تک اس حکومت سے نہیں ہو سکتی۔ اب تو موسم سرما شروع ہو رہا ہے، موسم سرما شروع ہو رہا ہے اور لوگ جو ہے بے گھر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے صحیح منصوبہ بندی کی ہوتی اور ان بارشوں اور ان سیلابوں کا پہلے سے اندازہ لگا کر تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ رائٹ، اور ناظرین کچھ مزید لائنز شامل کرنا چاہوں گا محمد سلیمان خان صاحب کے کالم سے، بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ توانائی پر قابو پانے کے لیے PSDP میں شامل 40 توانائی کے منصوبوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، جبکہ پروگرام میں شامل 21 ہائیڈل منصوبوں سمیت 83 میں سے 82 منصوبوں کے لیے کوئی رقم جاری نہیں کی گئی۔ صرف بادشاہ ڈیم کی زمین کی خریداری کے لیے 3 ارب 60 کروڑ روپے کے
فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ انتہائی اہمیت کا حامل یہ کالم ہے، آپ ضرور پڑھیے گا، آپ کی انفارمیشن میں مزید بھی اضافہ ہوگا۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت اداریہ کی جانب۔ آج کا نوائے وقت اداریہ ہے کہ امریکہ یا بھارت کے حملے کی صورت میں کرزئی کا پاکستان کا ساتھ دینے کا مثبت اعلان۔ خدا کرے کہ وہ حقیقی دشمن کو پہچان کر اپنے اس عزم پر کاربند رہیں۔ افغان صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ اگر پاکستان پر بھارت اور امریکہ سمیت کسی نے بھی حملہ کیا تو افغانستان پاکستان کا ساتھ دے گا۔ آخری لائن شامل کرنا چاہیں گے کہ کرزئی صاحب اگر اس موذی سانپ کا سر کچلنے کے لیے پاکستان سے تعاون چاہتے ہیں تو یہ باہمی تعاون یقیناً خطے کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے گا، مگر اس کے لیے محض لفاظی نہیں، عملی اقدامات اور پیش رفت کی بھی ضرورت ہے، جبکہ کرزئی کی پالیسیاں پاکستان کے لیے ان کی لفاظی کا ساتھ دیتی نظر نہیں آ رہی۔ ہماری حکومتی، سیاسی اور عسکری قیادتوں کو بہر صورت افغان صدر کرزئی کی تعاون کی پیشکش کو خوش دلی، عملیت پسندی کے ساتھ تجربے کے طور پر قبول کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ باہمی اچھے جذبات کے اظہار سے ہی سلجھاؤ کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اس پر مختصر رائے عطا الرحمان صاحب۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نوائے وقت کے اداریے میں دو باتیں کی گئی ہیں اور دونوں حقیقت حال کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کرزئی صاحب کا عمل ان کا زبان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ ابھی 2 ہفتے پہلے وہ دلی گئے ہیں اور وہاں بھارتی حکومت کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ کیا ہے، اور اس پر صرف پاکستان نہیں پورے خطے میں ایک تشویش پیدا ہوئی کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ بگڑ رہا ہے، اور بھارت کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ افغانستان میں اہم کردار ادا کرے، جس کا بھارت کو کوئی حق نہیں، اس کا تو بارڈر تک نہیں لگتا افغانستان سے۔ بالکل صحیح۔ اور اب کرزئی صاحب نے جو رد عمل ہوا ہے اس کے جواب میں وہ پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر حملہ ہوا بھارت یا امریکہ کی جانب سے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، خیر مقدم کرنا چاہیے، اور نوائے وقت کے اداریے میں کہا گیا ہے کہ اس کو موقع دینا چاہیے، اور اس سے لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جو براہ راست حملہ ہوتا ہے روایتی، وہ تو ایک دوسری ہے جو اندر سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف بھارت کی جانب سے اور افغانستان کے ذریعے ہو رہی ہیں۔ کرزئی صاحب کو انہیں بھی ختم کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا، اور کرزئی صاحب کو جو اندر سازش ہو رہی ہے وہ بھی ختم کرنی چاہیے، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ واقعی پاکستان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں۔ طاہر الرحمان صاحب بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ اگلے نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی۔ ناظرین، آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جلسہ عام لاہور 30 اکتوبر سن 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے، موت سے خوف نہ کھائیے۔ ہمارے مذہب نے یہی سکھایا ہے کہ ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پاکستان اور اسلام کی عزت بچانے کے لیے ہمیں بہادری سے موت کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مسلمان کے لیے اس سے بہتر وسیلہ نجات اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ حق کی خاطر شہید کی موت مرے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔